السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا بڑا ٹاپک میرا خوبصورت انفارمیٹو، جس کو آپ سن کے دیکھ کے آپ زبردست خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ زبردست یہ دے گا ٹاپک۔ تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتاتا ہوں کہ کس انداز میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے، اس کو لگایا جاتا ہے، زمین کیسے ہموار کی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹر پمپ لگا ہوا تھا اور کھیلیاں بنی ہوئی ہیں جس میں پانی جاتا ہے اور ساری فصل کو وہ پانی سیراب کرتا ہے۔ تو اس کا جو جدید طریقہ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جدید طریقے کے بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ نے پوری کی پوری دیکھنی ہے، چونکہ یہ دو ٹاپک پر مشتمل ہے۔ پہلا ٹاپک اس کا ہے اس کی کاشت، اور دوسرا اس کے فوائد یا علاج، اس کے کھانے سے کیا کیا کچھ فوائد ملتے ہیں۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آتے ہیں جناب ٹاپک کی جانب۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شاپر اوپر ڈالے گئے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل یہ دیکھ لو کہ کھیلی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر شاپر ڈلا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے کھیلیاں بنی؟ سب سے پہلے توے یا روٹر مشین کے ساتھ اس زمین کو نرم و ملائم کیا جاتا ہے، 2-3 دفعہ پھر اس میں ہل چلایا جاتا ہے۔ پھر ہل چلانے کے بعد اس کو لیول کیا جاتا ہے، لیول کرنے کے بعد اس میں کھیلیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو کھیلیاں بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ان پودوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو لیول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ہر پودے تک پہنچ سکے۔ پرانے زمانوں میں پانی نہیں پہنچتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کسی جگہ پر پانی ٹھہر جاتا تھا، کسی جگہ پر جاتا ہی نہیں تھا، چونکہ زمین کو لیول نہیں کیا جاتا تھا۔ آج کل جدید طریقہ ہے، زمین کو لیول کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، پھر جب زمین ایک کسان سمجھتا ہے کہ زمین میری ٹھیک ہو گئی ہے، ہموار ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ اس میں کھیلیاں بنا دیتا ہے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر۔ تو کھیلیاں بنانے کے بعد ہر کھیلی کے اوپر کالا شاپر یعنی بلیک شاپر اس کے اوپر بچھا دیتا ہے دونوں جانب پر۔ تو ہر اس فی ایکڑ، یہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ فی ایکڑ ڈی اے پی 2 بوری ہر ایکڑ میں، یعنی فی ایکڑ 2 ڈی اے پی بوری جو ہے نا وہ ڈالی جاتی ہے اس میں۔ تو ڈی اے پی ڈالنے کے بعد مزید زمین اچھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے گن مشین، گیس گن مشین۔ گیس گن مشین کے ساتھ ان کھیلیوں پر 2-2 فٹ فاصلے کے اوپر سوراخ کیے جاتے ہیں۔ سوراخ کرنے کے بعد تربوز کا بیج ان سوراخوں میں ڈالا جاتا ہے، مزید تھوڑی سی مٹی اس میں ڈال کے۔ تو جب اتنا کام ہو جاتا ہے اس کے بعد شیڈ لگانے کا سارا کام آ جاتا ہے کہ شیڈ کیسے لگایا جاتا ہے۔ شیڈ لگانے میں جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ اس کا استعمال تار کا بھی ہو سکتا ہے، بانس کا بھی ہو سکتا ہے، شہتوت کی لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بانس اور شہتوت کی لکڑی ہے وہ شہتوت تقریباً اتنا ٹھیک نہیں ہے، بانس بالکل ٹھیک ہے، یا تار بھی ایک گنبد نما ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو وہ لگائی جاتی ہے۔ تو ایک تقریباً کھیلی کے اوپر 15 سے 20 وہ جو گنبد نما تاریں ہیں یا بانس ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر، اس کے کنارے کے اوپر ایک تار مضبوطی کے ساتھ ہر جو تار ہے اس کو یا بانس ہے اس کو باندھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کھیلی کے دونوں جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ میخ کو، دونوں جانب ایک زبردست میخ لگا کے اس کو مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر سفید شاپر اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ چونکہ گلوبل وارمنگ ہے تو مختلف خطرات سے بچنے کے لیے یہ زبردست ضروری ہے کہ خطرات کیا ہیں؟ سردی کا خطرہ ہے، برف باری کا خطرہ ہے، دھند کا خطرہ ہے، اس سے یہ پودے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین یہ سارا طریقہ، پھر اس ایک اور چیز، جب اس گنبد تاروں سے یہ اٹیچ کرنے کے بعد یہ دونوں طرف میخوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے نا، شاپر کو بھی،
تو پھر شاپر کے ارد گرد تھوڑی تھوڑی یہ دیکھ رہے ہیں مٹی ڈالی جاتی ہے، تو مٹی ڈال گئی، اب اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح نومبر میں کے اینڈ پر یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کوئی دسمبر کے شروع میں یہ سٹارٹ کرتے ہیں، تو دسمبر اور جنوری فروری کے آخر تک یہ شاپر اسی طرح رہتے ہیں، اس کے بعد یہ شاپر اتار دیے جاتے ہیں۔ تو پھر چونکہ اس وقت ول جو تربوز کی ہوتی ہے، تو آنا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، تو وہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتی ہے، تو بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، تو اس کے اوپر پھول بھی لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھول کے بعد اس کے آہستہ آہستہ چھوٹا، پھر بڑا، پھر اس کے بڑا دانہ یا بڑا جو تربوز لگ جاتا ہے۔ تو تربوز کے مختلف اس کی اقسام ہیں۔ ہاں جی، تربوز کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی لمبائی میں ہوتا ہے، کوئی بڑا، یہ تقریباً کم و بیش 2-3 کلو سے لے کر 10 کلو تک یہ ان کا وزن ہوتا ہے، تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی فصل ہے جس سے پہلے بتا شاید چکا ہوں کہ 1 ایکڑ سے آپ 1 لاکھ لگا کے آپ اس میں 4 لاکھ 3 لاکھ 3-4 لاکھ تک پرافٹ لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ مقدر کی بات ہے، اگر وقت سے پہلے فصل جلدی ہو جائے تو مارکیٹ میں چلی جائے تو اس وقت ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پہلا ٹاپک ختم ہو گیا۔ دوسرا اس کا ٹاپک ہمارا یہ تھا، اس کا حصہ، کہ ہم علاج بتائیں گے کہ اس کے کون کون سے علاج ہیں، اس کے کھانے سے فوائد کتنے ہوتے ہیں، علاج اس کا کیا ہے، بغیر میڈیسن لیے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز نظام ہضم میں بہتری لاتا ہے۔ نظام ہضم ہے کیا کہ یعنی خوراک کا، جو بندہ خوراک کھاتا ہے اس میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو معدے کا جتنا السر ہوتا ہے، زخم ہوتے ہیں، وہ بھی یہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر بندہ جو ہے نا، بندے کا جگر جس کا خراب ہے، تو جگر کی خرابی بھی یہ زبردست انداز میں ٹھیک کر دیتا ہے روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے۔ تو چونکہ اس میں وٹامن بی ہوتی ہے، تو وٹامن بی جگر کی خرابی کو ہی بہتر کرتا ہے۔ تو جن حضرات کے چہروں پر داغ دھبے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے کھانے سے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، تھوڑے تھوڑے داغ دھبے بن جاتے ہیں، تو وہ اوپر لگانے سے وہ چھائیاں یا داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت ایک عجیب سا علاج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کے داغ دھبے بھی یہ تربوز ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پر، ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی۔ چونکہ اس میں 90% پانی ہوتا ہے بذات خود اس کا اپنا، اور 10% باقی نمکیات، فولاد وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے کھانے سے 90% بندے کا جسم پانی سے بھرپور رہتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تربوز کھانے کے بعد کبھی بھی اوپر سے پانی نہ پئیں، پانی پئیں گے تو پھر کام خراب ہوگا۔ تو نمبر 4 میں یہ آتا ہے کہ دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ تربوز کو گرمیوں میں روزانہ کھانے سے ان کا ہمیشہ بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ تو وہ اٹیک، ان کو اس سال میں اٹیک بھی نہیں ہو سکتا جس سال میں اس نے تربوز کا استعمال کیا ہوگا۔ بہت بڑا فائدہ۔ حالانکہ میڈیسن لے لے کے بندے تھک جاتے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے اچھی اچھی چیزیں پیدا کی ان کی طرف وہ دھیان نہیں کرتے۔ تو آگے ہے پٹھوں، نمبر 5 ہے پٹھوں اور مسل کی مضبوطی بھی اس سے ہوتی ہے۔ پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں، بندہ ورزش جب کرتا ہے تو اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ نمبر 6 میں ہے وہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہیں، اگر تربوز کھاتے جائیں تو ان میں کینسر کی بیماری بہت کم ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 7 میں ہے جوڑوں اور پٹھوں کی درد کو بھی یہ روکتا ہے۔ تو اس کے بعد 8 میں ہے بہت بڑی بات، جس کا ذکر کرنا پہلے چاہیے تھا، اس کا میں اب کرنے جا رہا ہوں، کہ قوت با میں اس کا بے حد اضافہ، یہ قوت با میں بے حد اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اس سے مثانہ، گردے دونوں یہ صاف رہتے ہیں، یہ خون کی روانگی میں یہ دقت نہیں آنے دیتا اس کے کھانے سے۔ تو اصل میں سیگا راس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہ پھل مرد دوست پھل کہلاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ناظرین۔ اس میں نمبر 9 میں اس میں پانی کے ساتھ وٹامن اے بھی ہے، بی بھی ہے، ای بھی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں۔ تو آپ کو یہ سن کے، دیکھ کے بڑا فائدہ ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، اور جب یہ پودے جوان ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو پارٹ 2 دکھائیں گے۔
پلیز سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.